وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم
صادقين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ایک گزارش یہ ہے کہ اب تک کی نشستوں کے اندر بہت ساری بنیادی باتیں سامنے آئی ہیں، تو اس میں گروپ میں بھی عرض کیا تھا کہ اب تک کی باتوں سے جو نیتوں میں تبدیلی آئی، جذبات میں تبدیلی آئی، کسی سوچ میں تبدیلی آئی، یا کوئی نیا کام آپ نے شروع کیا، یا اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی آئی، یا آئندہ کا کوئی عزم ہے، تو کچھ تھوڑی سی کوئی صاحب کارگزاری سنائیں. کوئی سنائیں گے؟ آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محمد فہد طارق، میں ویسکولر سرجن ہوں، ٹراما سینٹر سول ہاسپٹل میں کام. تو اس کورس سے الحمدللہ اپنے طور پہ تو سب سے بنیادی بات کوشش کی کہ کر رہا ہوں، اور ارادہ بھی انشاءاللہ کہ جو نیتیں جاتے ہوئے وہ کم سے کم روزانہ ان کو خود سے دہراؤں اور لوگوں کو تک بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں. دوسری یہ کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے پروکیورمنٹ کا، گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو کچھ لوگوں سے میں نے حضرت کی کتاب لی تھی. یہ کتاب ماشاءاللہ اس میں بہت تفصیلاً اور ساری چیزیں بہت اس سے لکھی ہوئی ہیں. تو کچھ لوگوں میں آگے کچھ لوگوں میں تقسیم کی اور کچھ میں انشاءاللہ تقسیم کرنے کا ارادہ بھی ہے. تو ان تک کیونکہ وہ میں ڈائریکٹلی پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن کیونکہ ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہوں تو وہ پھر چیزیں آپ آرڈر کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کو اس کی نوعیت سے ایسے لوگوں سے رابطہ رہتا ہے جن تک آپ یہ بات پہنچا سکتے ہیں. تو میرا خیال سے کہ ایک جو میرا اپنا ارادہ انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ کتاب یہ جو ہے کافی لوگوں تک پہنچے، کیونکہ بہت پریسائز اور بہت محنت سے نے اس کو ڈیزائن کیا. اور اس سے ایک صاحب کو ابھی جیسے دی تو ان کا رپلائی ہے، وہ کسی بزنس سے اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی اچھی ہوا، اور انہوں نے بھی کہا انشاءاللہ کہ وہ آگے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک تو انشاءاللہ یہ ارادہ ہے. باقی لوگوں سے پروکیورمنٹ کے حوالے سے جو لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ، ان سے ملاقات کا ارادہ انشاءاللہ کہ آگے ان سے تذکرہ کر کے ان کو بھی یہ بتایا جائیں گے. مختلف کمپنیز والے آتے رہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے، اگر ہم یہ سیکھ کر کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا دونوں جہانوں میں فائدہ ہے انشاءاللہ. اس کا ابھی تک تو اتنا ہے، وہ ہے انشاءاللہ آگے بھی. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کورس کا اتنا فائدہ ہوا ہے. پہلے جو ہمیں علم نہیں تھا، نماز پڑھ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن جب حضرت نے نیتیں بتلائیں، وہ جیسے سب سے پہلے یہ بات پوچھی کہ تمہاری کمانے میں نیت کیا ہے، اس کے بارے میں علم تھا ہی نہیں. تو جب یہ بات پتہ چلی، ہم نے اپنے نیت درست کی کہ اللہ کی رضا کے لیے کمانا ہے، اور کمائی کے بعد ہمیں کہاں صحیح جگہ پہ اس کو خرچ کرنا ہے. تو اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا، ہم جو کام کرتے ہیں اس کے اندر نقصان مطلب گھاٹی آتی تھی. تو جب نیت درست کی تو اب گھاٹی نہیں آ رہی پورے مہینے میں، کیونکہ 5ویں نشست ہے. جب ہم نے اپنا حساب لگایا تو اللہ پاک اس میں برکت ڈال رہے ہیں. کیونکہ
ایک حضرت نے یہ بات کی کہ کوئی چیز آپ فروخت کر رہے ہیں، فروخت کرنے کے بعد آپ نے خاموشی اختیار نہیں کرنی، اس کا عیب بتا کے اس کو بیچنا ہے۔ ہم کیا کرتے تھے کہ بس یہ مال ہے جی، یہ آپ لے لو، اور بھلے اس میں کوئی عیب ہو۔ اب یہ شروع کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، کہ اب عیب بتا کے اس کو بتا کے بھائی یہ فلاں چیز ہے، اس ریٹ میں آپ کو ملے گی، اس طریقے سے ہم آپ کو دیں گے۔ اب وہ لینے والے بھی خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں بھی ہم ملاقات کے لیے پارٹیوں کے وقت پاس جا رہے ہیں، بھائی ہم یہ کورس کر رہے ہیں، اس کی دعوت بھی دے رہے ہیں تاکہ ان کو ہی فائدہ ہو۔ ان کو بولا بھائی سچ، اپنی تجارت میں سچ بولنا ہے، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور جہاں بھی آگے یہی بات چلا رہے، کیونکہ حضرت نے گروپ میں بھی یہ بات بولا کہ کس طریقے سے ایک آدمی 10 آدمیوں کو لائے تاکہ پورے معاشرے میں ساری کی ساری بات پھیلے، کیونکہ جب دین پھیلے گا تو ہمارے لیے آسانیاں آئیں گی، برکتوں کے در کھلیں گے۔ جب ہم خاموشی اختیار کریں گے، اپنی غرض کے لیے جئیں گے، تو نقصان کی طرف جائیں گے۔ تو میری تو بھئی یہ کارگزاری ہے، بس اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ نشستوں کے اندر جو بات سامنے آئی تو اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ ہم اس طریقے سے کمائیں کہ ہماری کمائی میں اللہ تعالیٰ برکتیں شامل کر دے، اور جن اسباب کی دوڑ ہم لگا رہے ہیں راحت حاصل کرنے کے لیے، خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، اللہ حقیقتاً وہ سکون، وہ خوشیاں، وہ راحتیں اللہ ان اسباب کے اندر اپنی قدرت سے ڈال دے جو کہ کسی کے بس میں نہیں۔ اور اس کے لیے عرض کر دیا تھا کہ اس کے لیے صرف 3 کام کرنے ہیں، نیتیں اچھی ہوں، بری نیتوں سے بچنا ہے، پابند بن کے کمانا ہے، آزاد بن کے نہیں کمانا، اور اپنی کمائی میں ظلم نہیں کرنا، حق والے کا حق ادا کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ اب کس کے کیا حق ذمہ ہیں بات چل رہی تھی، خریدار کے، کسٹمر کے کیا حق ہیں۔ 4 حق آپ پڑھ چکے ہیں، میں دہراؤں گا نہیں ان کو، آج 5واں حق پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ فروخت کنندہ کے، فروخت کرنے والے کے حقوق ہم پڑھیں گے۔ تو 5واں حق یہ ہے کہ خریدار کا سودا خراب نہ کرنا، خریدار کا سودا خراب نہ کرنا۔ بیٹا ادھر سے 5واں حق سودا خراب نہ کرنا۔ گاہک کا حق جو ہمیں احادیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یصوم المسلم علی صوم اخی، لا یصوم المسلم علی صوم اخی، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سودے پہ سودا نہ کرے، یہ اس کی ممانعت ہے۔ اس کا حکم کیا ہے، اس کی شکل پہلے سمجھ لیں۔ واضح سی بات ہے کہ ایک آدمی، 2 آدمی آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، یا کسی بھی معاملے میں آپس میں ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور تقریباً وہ کسی بات پر متفق نظر آتے ہیں، یا تو متفق ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جناب میں آپ کو اتنے میں بیچ دوں گا، میں آپ سے اتنے میں خرید لوں گا، یا تقریباً بات مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اب ایک تیسرا شخص آتا ہے، یہاں پر اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ وہ تیسرا شخص آ کے یہ کہتا ہے فروخت کرنے والے سے، یار تم اس کو، اس پارٹی کو مت بیچو، تم مجھے بیچ دو، میں تم کو اس سے زیادہ قیمت دے دوں گا۔ اس کو اللہ کے نبی نے منع کیا، لا یصوم المسلم علی صوم اخی، کوئی مسلمان بھائی، کوئی مسلمان اپنے مسلمان کے سودے کو خراب نہ کرے۔ اس کا حکم کیا ہے؟
تو میں نے آپ کو اس کی بات یہ عرض کی کہ یہ ممانعت اس وقت ہے کہ دو آدمی کسی بات پر یا تو متفق ہو گئے ہیں یا متفق ہونے کے قریب ہیں، ان کی بات چل رہی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی بات چلی تھی لیکن منع کر دیا، پھر کوئی اپنی پیشکش کر دے، وہ جائز ہے. لیکن اس طریقے سے جیسے آپ نے کہا کہ کتنی مرتبہ ہوتا ہے، یہ آپ جانور خریدنے چاہتے ہیں منڈی میں، ایک آدمی بات کر رہا ہے، وہ کچھ وہ دینے پہ آمادہ نظر آ رہا ہے، وہ لینے پہ آمادہ نظر آ رہا ہے، تیسرا آدمی دخل اندازی کر، گاڑی یہ رکشہ روکا، ٹیکسی روکی، اب بات چیت چل رہی ہے، کچھ وہ بھی آمادہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی آمادہ نظر آ رہا ہے، تیسرا داخل ہو کر کیا کرتا ہے، ٹانگ اڑاتا ہے، اور وہ جو ہے تو اس نے کس کو نقصان پہنچایا. تو اگر اس طریقے سے کیا کہ بھئی تم اس کو مت بیچو، تم اس کو مت فروخت کرو، مجھے بیچ دو، میں تم کو اس سے زیادہ قیمت دے دوں گا، تو اس کو اللہ کے نبی نے منع کیا. حکم کیا ہے؟ وہی بات ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم کی ایک شکل ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ مکروہ تحریمی. حرام کے قریب خلاف اولا نہیں ہے، صرف نامناسب نہیں کہہ سکتے، گناہ بھی ہوگا. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ فریقین کو چاہیے گناہ سے بچنے کے لیے اس طرح کے معاملے کو ختم کریں کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم سے غلطی ہوئی، میں معاملہ ختم کرتا ہوں، میں اسی پہلی پارٹی سے جس سے میرے معاملات طے ہو گئے تھے میں انہی کے ساتھ معاملہ کروں. اور علماء نے لکھا کہ یہ حکم عام ہے، مسلمان ہو یا کافر، کوئی بھی خریدار ہو، آپ کسی کا سودا نہیں خراب کر سکتے. اور پھر معاملہ خریداری کا، خرید اور فروخت کا ہو یا کرایہ داری کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، یہ حکم جو ہے دونوں صورتوں کے، سب صورتوں کے اندر یہی حکم ہے کہ کسی کا معاملہ خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ خریدار کی حق تلفی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کی ایک شکل ہے. ملازمت میں بھی اس کی بیسیوں صورتیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک کمپنی کسی کو ہائر کر رہی ہے اور آپس میں بات چیت چل رہی ہے اور اچھے خوشگوار انداز میں بات آگے بڑھ رہی ہے، اب بیچ میں کسی کو پتہ چلتا ہے تو وہ یہ کر دینا، یہ سب اس ممانعت میں داخل ہوتا ہے. یہ 5 حق ہو گئے. چھٹا حق ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا. اس حق کی تفصیل میں آگے اہل شہر کے جب حق بتاؤں گا تو وہاں اس کی تفصیل بتاؤں گا. اب ہم دوسرا عنوان شروع کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ خریدار کے تقریباً آپ نے 6 حق پڑھ لیے کہ خریدار کے یہ 6 حق ہیں اور ان کے اندر ان حقوق کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے. آگے لیتے ہیں فروخت کنندہ کے حقوق. فروخت کنندہ کے حقوق، فروخت کرنے والے کے حقوق. پہلا حق، فروخت کرنے والے کا پہلا حق یہی ہے، جیسا ابھی میں نے عرض کیا کہ اس کے معاملے میں مداخلت نہ کرنا، اس کے سودے میں، اس کے معاملے میں مداخلت نہ کرنا. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یبیع الرجل علی بیع اخی، اب آدمی اپنے بھائی کے سودے پہ سودا نہ کرے. ایک حدیث میں ہے المؤمن اخو المؤمن فلا یحل للمؤمن ان یبتاع علی بیع اخی. مومن تو مومن کا بھائی ہے اور کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے سودے پہ سودا کرے. اس کا حکم کیا ہے؟ شکلیں میں عرض کرتا ہوں، پہلے اس کی شکل سمجھ لیں. 2 آدمی ہیں، آپس میں معاملہ چل رہا ہے، درمیان میں ایک آدمی دخل اندازی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس جیسی چیز میں تم کو اس سے بہتر یا اس سے کم قیمت پر دے دوں گا. واضح ہو گیا نا؟ اس جیسی چیز میں تم کو اس سے بہتر، یہ کس کا گاہک کو خراب کر.
मार्केट में बाज़ इस्तिलाह इस्तेमाल होते हैं, गाहक गंदा करना। एक ताजिर कहने लगा ऐसा है कि गाहक को खराब करना, तो एक शक्ल ये हो गई। दूसरी सूरत, ये मैंने आपसे अर्ज किया कि अदायगी हो चुकी है या हो रही है, दोनों सूरतों में। एक मुलाजिमत के अंदर भी ये एक मसला होता है कि बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि कोई मुलाजिम है, उसकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी है किसी कंपनी के अंदर, किसी इदारे के अंदर, तो जिसको हेड हंटिंग कहते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि इसका मुलाजिम तोड़ो। ये भी इसी चीज के अंदर आ गई कि एक इदारा तरक्की कर रहा है अपने मुलाजिम की वजह से। हमारे ताजिर बाज कहने लगे कि जब जो है वो बाज औकात मिसाल के तौर पर जो सीजन के महीने होते हैं, तो कहने लगे उस मौके पर ये बहुत होता है, उसका मुलाजिमीन की जरूरत है, फना जरूरत है, तो एक इदारे के अंदर मुलाजिम है, अब उसको तोड़ना, वहां ना करो, यहां आ जाओ, हम तुमको यूं दे देंगे, हम तुमको इतना दे देंगे। और कभी तो सराहतन मतलब ही यही होता है कि वो क्यों पनप रहे हैं, वो क्यों इतना अच्छा जा रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। और कभी वो मकसद ना भी हो तो फिर ये मकसद होता है कि नहीं भाई वो फायदा उठा रहे हैं, इनके बजाय मैं फायदा उठाऊं इस बंदे की सलाहियतों से। तो ये भी इसके अंदर आ गया कि किसी का मुलाजिम खराब कर दिया, किसी का खरीदार खराब कर दिया, किसी की पार्टी को खराब कर दिया, तो ये फरोख कुनिंदा का हक भी है। अल्लाह के नबी ने कहा है तुम्हारा भाई है, तुम किसी को ऊंचा देखते हुए, ऊंचा जाते हुए देखते हुए हसद नहीं होना चाहिए। कितने हक हो गए फरोख कुनिंदा के? मुदाखलत ना करना जी। अच्छा, दूसरा हक, फरोख कुनिंदा की मजबूरी से फायदा ना उठाना। दूसरा हक, मजबूरी से फायदा ना उठाना। तीसरा हक, ये वजाहत हो चुकी है इसकी, जो शक्लें आपने वहां पढ़ी यहां पे भी है कि खरीदार की मजबूरी से कोई फायदा उठाए या फरोख्त करने वाले की। तीसरा हक, गलत बयानी ना करना। तीसरा हक, गलत बयानी ना करना, फरोख्त करने वाले की नावाकिफी से फायदा ना उठाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया, और इसके लिए दो इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, दो शक्लें कह लें, दो इस्तिलाहें कहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रहबरी की और हमें बताया, एक है नजश और एक है तलक्की जल्ब। गलत बयानी ना करना, नावाकिफी से फायदा ना उठाना। इसमें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक है नजश और एक है, इसको कहते हैं तलक्की जल्ब। मैं वजाहत करता हूं। हदीस में आता है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नजश, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बे नजश से, धोखे की बे से मना किया। एक हदीस में फरमाया, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन यतनाजशु, हुजूर ने इससे मना फरमाया कि लोग बे नजश करें। क्या मतलब? ऐसे ही तलक्की जल्ब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। उसकी शक्ल ये होती थी, हुजूर के जमाने में ऐसे होता था, गल्ला हो गया, जरूरियात की चीज हो गई, लोग शहर से बाहर के लोग आते थे और आके फरोख्त करते थे। तो
یہ جو ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے قافلوں کی شکل میں ہوتا تھا. ان تجارتی قافلوں کو جلب کہتے تھے. چالاک تاجر کیا کرتے کہ ان کو ابھی مارکیٹ میں یا شہر میں جہاں بیچنا ہوتا وہاں نہیں آنے دیتے, پہلے ہی سے چلے جاتے اور ان سے ملتے اور ان سے مال کا سودا کر لیتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. باہر سے شہر میں غلہ لانے والوں سے آگے جا کر مت ملو. جس کسی سے راستے ہی میں ملاقات کر کے اس کا سامان خرید لیا گیا تو منڈی میں پہنچنے کے بعد مال کے مالک کو اختیار ہے, چاہے سودا رکھے یا باقی رکھے یا منسوخ کینسل کر دے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا آتا ہے کننا نتلقى الركبان فنشتری منهم طعام فنهانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. ہم قافلوں سے جا کر ملتے اور مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی ہم ان لوگوں سے غلہ خرید لیتے تھے, تو حضور نے ہمیں اس سے منع کیا. ایک حدیث میں فرمایا لا تلقوا الركبان. تو یہ دو صورتیں ہیں جس میں دھوکہ, میں وضاحت کرتا ہوں دھوکہ کیسے ہوتا ہے. ایک نجش ہے, نجش کے معنی دھوکہ دینا. تو فروخت کرنے والے کا حق یہ ہے کہ خریدار بھی اس کو دھوکہ نہ دے. اس کی دھوکے کی شکل علماء نے لکھا ہے کہ ایک شکل یہ ہے کہ اس کے مال کی اتنی برائی بیان کرنا, اس کے مال میں عیب نکالنا. اچھا یہ بھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا, ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے اشتہار دے دیا گاڑی فروخت کرنے کے لیے, لینے کے لیے آئے, آتے ہی اس میں تو یہ ہے, اس میں تو یہ خرابی ہے, اس میں تو یہ خرابی ہے, اس میں تو یہ خرابی, اس میں تو یہ خرابی. اب آدمی ذہنی طور پہ سامنے والے کو کیا کر رہا ہے کہ تمہارا مال میں تو عیب ہی عیب ہے, حالانکہ اندر سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مقصد کیا ہے کہ اس کے مال کو, اس کی چیز کے اندر اتنے عیب نکالے جائیں اور اس کو یہ برابر کرا جائے کہ اس کے تو وہ جو ریٹ تم مانگ رہے ہو اس کے وہ ریٹ ہے ہی نہیں, حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کی یہ چیز اچھی چیز ہے اور یہ اگر یہ بیچے گا تو اتنے میں بک جائے گی. وہ اس آدمی کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے, وہ اس چکر میں آ جاتا ہے. یہ بھی بے نجش ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. اس کی ایک صورت علماء نے یہ بھی لکھی ہے نجش کی, جو حضور نے منع کیا دھوکے کی بے. یہی کام دلال کرتے ہیں, ایجنٹ. اور ایجنٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری یہ جو تم مکان بیچ رہے ہو آج کل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کے مکان کی کوئی وہ نہیں. اور دوسرے سے اس نے اپنے سودا طے کیا ہوتا ہے, اگر تم مجھے اتنے میں دلوا دو گے یہ چیز تو اتنا کمیشن تمہارا ہوگا. اب وہ فروخت کرنے والے کو کہتا ہے کہ نہیں جی آپ کے مال کی تو یہ ویلیو نہیں, یہ تو اتنے کرائے پہ نہیں جا سکتا, ابھی تو یہ مسائل ہیں, آپ کے مال میں تو یہ مسائل ہیں. وہی دھوکہ چاہے کوئی دے, دلال دے, ایجنٹ دے یا کوئی اور دے. تو اللہ کے نبی نے اس بے سے منع فرمایا. فروخت کرنے والے کا حق بھی یہ ہے کہ اس کو بھی دھوکہ نہ دیا جائے. اور یہ جو اگلی بات میں نے آپ سے کہی تلقی جلب, اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ منع ہے کہ ہم پہلے سے جا کے کسی سے جو ہے مال خرید لیں؟ تو علماء نے اس کو لکھا ہے کہ دو باتیں ہیں. اگر اس طریقے سے خریدنے میں اس کو دھوکہ دیا گیا ہے, وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے اور وہ یہ اس کو نہیں پتا, اس کو دھوکہ دے دیا کہ نہیں جی آپ اس کو بیچیں گے تو آج کل تو اس کا کوئی ریٹ, اس کا جو ہے آپ کو اس کے ریٹ گرے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں ملیں گے. وہ ان باتوں کے اندر آ گیا, اس نے اپنا مال بیچ دیا. ابھی مجھے کچھ دنوں پہلے ایک صاحب بیچارہ کہنے لگا کہ ہمارے والد, ہمارا اپنا مکان تھا, دیکھیں کتنا دھوکہ دیا, ہمارا اپنا مکان تھا اور سب کچھ تھا الحمدللہ, وہ ہمیں پوری وہ ایجنٹ ہی ہوں گے یا جو ہوں گے, اتنا زیادہ ہمیں پریشر دیا گیا, ہمیں کہنے لگے کہ نہیں یہ تو ابھی یہ کٹنگ ہوگی اور
یہاں پر یہ راستہ بنے گا اور فلاں بنے گا اور دیکھو حکومت یہ سب گرا دے گی مکانات اور تمہارے مکان بھی اس زد میں آ جائے گا, ابھی سے تم اس کو یوں کر لو, ابھی تو اس کی کچھ پیسے مل بھی جائیں گے, بعد میں تو یہ کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں, کہ اتنا کیا ہم نے بیچ دیا, ابھی تک آج اتنے سال ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوا. اپنے مکان سے ہم جو آ گئے, کہنے والدہ نے جو ہے نا پیسے بچا کے بیسیاں ڈال کے پھر بڑی مشکل سے اپنا مکان ہم نے اب جا کے خریدا. تو فروخت کنندہ کو کسی بھی طریقے سے دھوکہ دینا, اب اگر جیسے یہ ایک دھوکے کی شکل ہو گئی, تمہارے مال میں بہت عیب ہے, تمہارے مال کی تو یہ قیمت نہیں ہے, مارکیٹ میں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. اور یہ جو بات میں نے عرض کی کہ جو تاجر جلب جو قافلوں سے پہلے جا کے مل لیتے تھے, ان سے مال خریدتے تھے, تو علماء نے بھی اس میں دو باتیں ہوں گی تو یہ ناجائز ہوگا. اگر دھوکے کا عنصر اس میں ہوگا, ان سامنے جن لوگوں سے خریدا جا رہا ہے ان کو ریٹ سے متعلق دھوکہ دیا گیا کہ نہیں بھائی آپ جا کے وہاں بیچیں گے, آپ کو اس کی کوئی قیمت نہیں ملے گی, یہ دھوکہ منع ہو جائے گا, ناجائز ہو جائے گا. یا یہ کہ اہل شہر کو اس سے بہت زیادہ ضرر پہنچے, وہ لوگ آتے آ کے اپنا مال بیچتے, کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچتے تو ان کو چونکہ اپنے علاقوں میں جانا ہوتا ہے تو وہ سستا بیچیں گے, جلدی بیچنے کی کوشش کریں گے, فائدہ ان کو بھی ہوگا, اہل شہر کو بھی ہوگا. لیکن اس طریقے سے جو ہے لوگ جا کے مال لے لیں گے, پھر اپنے من مانے ریٹ سے بیچیں گے, اس میں نقصان ہوگا. تو اس کو یہ بھی وہ میں نے عرض کیا کہ ممانعت میں ہے. تو یہ میں نے 3 حق بتائے, ان کی تفصیلات. فروخت کرنے والے کا پہلا حق ہے سودے میں مداخلت نہ کرنا. وہ جو بیچ رہا ہے وہ اگر اس کا سودا چل رہا ہے اور کسی پارٹی سے ڈیل ہو رہی ہے, آپ اس کو تسلی سے ہو. اچھا یہ ساری چیزوں میں علماء نے لکھا ہے منگنی کا ایک جو ہے پیغام دیا جا رہا ہے نکاح کا, آپ کو پتہ چل رہا ہے فلاں جگہ بات چل رہی ہے, وہ متفق ہے. دیکھ کتنی پیاری تعلیمات ہیں شریعت کی, کہ ہماری میں نے آپ سے کہا تھا نا پوری شرعی تعلیمات کا خلاصہ لا ضرر ولا ضرار, کسی کو ضرر مت دو, کسی کو اذیت مت دو, کسی کو نقصان نہ دو. یہ ہماری اسلام کی تعلیمات تھی. کاش کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے. جس زمانے میں تاجروں نے اس پہ عمل کیا, اپنی تجارت سے کتنا اسلام انہوں نے پھیلا دی. آج ہم اپنی نماز سے نہیں پھیلا رہے. آج لوگ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں حرم کی نمازیں, تراویاں دیکھ رہے ہیں, عمرے دیکھ رہے ہیں, لیکن اسلام سے نفرتی پھیل رہی. کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا تھا اور اس نے پوچھا تو اس نے بتایا بہت اچھا ہو گیا کہ میں اسلام کو پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں, میں مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں. اسلام کی تعلیمات میں نے دیکھی ہیں, اگر میں مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام پہ چاہتا تو پھر شاید میں کبھی مسلمان نہیں ہوتا. تو بھائیوں یہ تجارت رابحہ, نفع والی تجارت, وہ کیا ہے جس تجارت سے آدمی اپنی دنیا بھی کمائے, اپنی آخرت بھی کمائے. اگر سچائی پہ ہم آ جاتے, دیانت امانت پر آ جاتے, تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کتنی جگہ یعنی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض مسلمان تاجر ملکوں میں گئے ہیں اور انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی کچھ اسلام کی طرف, لیکن انہوں نے ایسی تجارت کر کے دکھائی کہ ان کے اس عمل سے ہی لوگ مسلمان ہو. تو یہ ساری جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ حق دینا ہے, ظلم نہیں کرنا. آگے ایک حق ہے اہل شہر کے حقوق. اہل شہر کے حقوق یہاں سے بیٹھو. اہل شہر کے حقوق. پہلا حق یہ ہے ذخیرہ اندوزی نہ کرنا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر تاجر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو اس کا نقصان شہر والوں کو ہوتا ہے, علاقے والوں کو ہوتا ہے. تو اس کی تفصیل کچھ عرض کرتا ہوں. ذخیرہ اندوزی نہ کرنا. اب آپ بہت ساری چیزیں ہم غفلت میں کر رہے ہیں, ہمیں اگر ہم حضور کی حدیثیں پڑھ لیں ہمیں ہوش ٹھکانے آ جائیں, ہمیں پتہ چلے کہ ہم دیکھیے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا
لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی کوئی اچھا مسلمان نہیں کر سکتا، خطا کار، گناہ کار، نافرمانی کر سکتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، جو باہر سے غلہ منگوائے اور اپنے شہر والوں کو نفع پہنچانے کے لیے باہر سے دوسری جگہ سے مال منگوائے تو مرزوق، اللہ اس کے ایسے تاجر کے رزق میں برکت دیں گے، اللہ اس کی کفیل ہیں۔ اور فرمایا والمحتکر ملعون، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، لعنت ہے۔ میں آپ سے پھر وہی بات کہوں گی کہ ایک برکت ہے، ایک رحمت ہے، ایک لعنت ہے۔ جہاں جس کے رزق سے ابھی بھی تلاوت ہوئی تو یہی بات بتائی گئی، روزی تو آسمانوں سے ملتی ہے، آسمان والا دیتا ہے۔ اب جب آسمان والا روزی نہ دے رہے، وہ لعنت کا فیصلہ کر لے، تو آپ انسان ہاتھ پیر مار کے کیا کر لے گا؟ اور اگر مار بھی لیا اور ہاتھ پیر مار کے اس کو بہت ساری روزی مل بھی گئی تو وہ اس سے راحت نہیں لے سکتا، کیونکہ ملعون، لعنت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت سخت حدیث ہے، من احتکر علی المسلمین طعاما ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، جس نے مسلمانوں کے مال میں، غلے میں باوجود ضرورت کے فروخت نہیں کیا، ذخیرہ اندوزی کی، اللہ اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیں گے اور اللہ اس کے اوپر تنگ دستی مسلط کر دیں گے۔ اس نے اذیت دی ہے انسانیت کو، یہ انسانیت کے لیے باعث اذیت بنا ہے، اب اس کو اللہ کے نبی اس کو بد دعا دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو احتکار کرتے ہوئے، اس کو احتکار کہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے دیکھا، منع کیا، اور حضرت عمر نے کہہ دیا کہ حضور نے ایسے آدمی کے متعلق جزام بیماری ہے اور افلاس کا خطرہ ظاہر فرمایا تھا۔ راوی کہتے ہیں رأینا مجزوما، پھر ہم نے دیکھا کہ ایسا شخص کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے آپ سے پھر عرض کیا تھا کہ دیکھنا پڑے گا ہم کس کے لیے کما رہے ہیں، ہم اسپتالوں کے لیے کما رہے ہیں، ہم عدالتوں کے لیے کما رہے ہیں، یا ہم اپنے لیے کما رہے ہیں۔ اگر ہماری اس کمائی میں یہ طریقے غلط ہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، تو معذرت کے ساتھ پھر وہ ہم اپنے لیے نہیں کما رہے، ہم اسپتالوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے کما رہے ہیں۔ محنت ہم کر رہے ہیں، پیسہ ان کو مل رہا ہے، محنت ہم کر رہے ہیں، پیسہ ان کو مل رہا ہے۔ کیوں؟ حضور، جس کے کاروبار پر حضور کی بد دعائیں ہوں، جس کے کاروبار سے اللہ ہاتھ کھینچ لے، اور جس کے کاروبار، جس کو حضور کی یہ بد دعا ہو کہ تو احتکار، ذخیرہ اندوزی کر کے، ایک حدیث میں آتا ہے من احتکر 40 لیلۃ فقد بریء من اللہ وبریء من، جو 40 راتیں غلے کی ذخیرہ اندوزی کرے وہ اللہ سے بری، اللہ اس سے بری، کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کا، اللہ کے اس۔ بہت سخت وعیدیں ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کی شکلیں کیا ہے؟ ایک شکل اس کی یہ ہے، جب غلے کا ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے تو تاجر یا زمیندار وہ اس نیت سے سٹاک کر لیتے ہیں کہ جب ایک مخصوص حد تک ریٹ پہنچ جائے گا اس وقت پھر ہم اپنی اشیاء مارکیٹ میں لائیں گے، اور پھر ہم، حالانکہ اس وقت لوگوں کو ضرورت بھی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، جب انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، آپ دوائیوں میں دیکھ لیں، پتہ چل جائے ہمیں، یا تو بس پتہ چل جائے، آپ نے سینیٹائزر میں دیکھ لیا ہوگا بہت کچھ، آپ نے پتہ چل جائے کہ ضرورت کیا ہے، پھر ہمیں غرض نہیں ہوتی کہ کوئی جیتا ہے یا مرتا ہے، بس یہ پتہ چلنا چاہیے وہ مرے یا جیے، پتہ چل جائے کہ بس انسانیت کو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ہمیں مسجدوں میں نہیں، یہ وہ جہالت ہے جو ہمیں، میں کیا بولوں، کہاں سکھائی جا رہی۔ انسان کو ایک مفادی انسان بنا، پتہ چل جائے کہ بس کس چیز کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے حکومت کوئی چیز زائد سمجھ کے ایکسپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جی ابھی ہماری یہ چیز جو ہے زیادہ ہے تو دوسری جگہ، لیکن پھر ایک دم اس کی قلت واقع ہو جاتی ہے، وہی چیز حکومت دوسرے ملک سے امپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بس اسی وقفے کے اندر جو چالاک تاجر ہوتے ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، غریب بھوکا مرے، مہنگے داموں پہ چیزیں خرید،
بس پتہ، میں نے عرض کیا نا، بس پتہ چلے کہ انسانیت مجبور کہاں ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوشیار تاجر خفیہ ذرائع سے یہ پتہ چلاتے ہیں کہ آئندہ سال کا جو سرکاری بجٹ ہوگا تو اس میں کن اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو وہ ان اشیاء کی ذخیرہ اندوزی پہلے سے شروع کر دیتے ہیں اور اس کو روک لیتے ہیں۔ جب اچھی طرح مہنگی ہو جاتی ہیں پھر ان کو فروخت کر کے خوب کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ مکمل کر دیں، آپ لکھ لیں۔ ایسے ہی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے تاجر گھر بیٹھے کاروبار چلا رہے ہیں، تو انہوں نے اندازہ کر لیا کون سی اشیاء ہیں جو آئندہ مہنگی ہونے والی ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں، فیکٹریوں سے رابطہ کیا اور اپنے پچھلے تجربے کی روشنی میں اور اپنے اس روشنی کے اندر اندازہ کر لیا کہ یہ چیزیں آئندہ اتنی، ایک بہت بڑا آرڈر اس چیز کا دے دیا۔ بڑے آرڈر کی وجہ سے ٹھیک ہے ان کو کچھ ایڈوانس تو دینا پڑا، لیکن کمپنی والے بھی خوش کہ جی اتنا بڑا آرڈر ہمارے پاس آیا ہے، ان کے لیے ریٹ میں تخفیف کر دی اور ان کے لیے سستے داموں ان کو دے دیا۔ پھر چونکہ انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ آئندہ یہ چیز مہنگی ہونے والی ہے، تو پھر آئندہ وہی چیز جو ہے مارکیٹ سے کم ہونا شروع ہو گئی، ختم ہونا شروع ہو گئی، مانگ اس کی بڑھ گئی، ریٹ اس کے اوپر چڑھ گئے۔ اب فیکٹری والے پریشان کہ ہمارا مال ہے، ہم تو فروخت کر چکے، اب یہ پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو سودا ہو گیا، میں ایڈوانس بھی آپ کو دے چکا ہوں، فنا بھی دے چکا ہوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، دینا ہے۔ وہ پھر یا تو یوں ان کو دے دلا کے راضی کرتے ہیں، اچھا یار کچھ قیمت لے لو، کچھ فائدہ لے لو، اور پھر جو ہے نا یہ ہمیں واپس سودا کینسل کر لو، یا پھر یہ کہ وہ اس پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے مصنوعی قلت۔ ایک اور بھی اس کی شکل تجارتی اتحاد، چند تاجر مل کر، یہ میں آگے بھی چلیں عرض کروں گا کہ وہ اپنی تجارتی ایک اتحاد قائم کرتے ہیں، اور یونین کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ، اور وہ اپنی من مانی ریٹ متعین کر دیتے ہیں اور لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ یہ میں آگے دوسری اس کی شرطیں جو ہے نا وہ بتاؤں گا، لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، ذخیرہ اندوزی جس کے اوپر اتنی سخت شرطیں آئی ہیں، یہ کس ذخیرہ اندوزی سے متعلق ہیں؟ تو علماء کی اس میں مختلف رائے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ ہر چیز کا اسٹاک کر لینا ذخیرہ اندوزی کی ان وعیدوں میں نہیں آتا، خلاف مروت، خلاف انسانیت، یہ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ گھٹیا ایک پست ذہنیت ہے، ایک گندی سوچ ہے کہ انسان کی مجبوریوں سے کما رہا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اتنی سخت وعید ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے، اللہ اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دے، اللہ اس کے رزق کو بند کر دے، یہ کون سا ہے؟ تو علماء نے اس کی 4 شرطیں لکھی۔ نمبر 1، ذخیرہ اندوزی جس پر اتنی سخت وعیدیں ہیں وہ ذخیرہ اندوزی ہے جو غذاؤں میں ہو، انسانی غذا، انسانی ہو یا جان حیوانی ہو، ان کی غذاؤں میں ہو۔ پہلی شرط، ذخیرہ اندوزی، ممنوع ذخیرہ اندوزی، اس کی پہلی شرط غلہ یا غذا انسانی یا حیوانی۔ پہلی شرط یہ ہو گئی کہ وہ ذخیرہ اندوزی غذا میں ہو، اس کی بہت سخت وعید ہے۔ نمبر 2، اس کو باقاعدہ خریدا ہو، اس شخص نے اس کو خریدا ہو۔ خریدا ہو کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ایک آدمی کی اپنی زمین کا غلہ ہے، اس نے کسی سے خریدا نہیں، تو بھی اتنی سخت وعید کے اندر نہیں آئے گا۔ تیسری شرط، وہ غلہ اسی شہر کا ہو، شہر میں کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے، اس نے باہر سے منگوایا ہے تو بھی اتنی سخت وعید نہیں ہے، وہ غلہ اسی شہر کا ہو۔ چوتھی شرط، اس ذخیرہ اندوزی سے عام لوگوں کو ضرر بھی ہوتا ہو، اس ذخیرہ اندوزی سے عام لوگوں کو ضرر بھی ہوتا ہو۔
اگر خدا نخواستہ کسی نے ایسی ذخیرہ اندوزی کی ہے اس کے لیے بہت سخت وعیدیں ہیں، اور انسانیت کو اذیت دینے والا. لیکن اگر یہ 4 باتیں نہیں پائی گئیں یا ان میں سے کوئی بات نہیں پائی گئی تو کیا حکم ہوگا؟ تو اتنی سخت وعید تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال وہ بھی ایک بری چیز ہے. بلکہ میں عرض کروں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے حضرات انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شرطیں نہیں ہیں. کوئی بھی چیز جو انسانی ضرورت کی ہو، اگر اس میں ممنوع ذخیرہ اندوزی کی جائے گی جس سے انسانیت کو ضرر ہو، وہ لباس ہو، وہ کوئی اور چیز ہو، اگر ضرر ہوگا تو بھی یہ وعیدیں ہوں گی. دوسرے مذاہب میں بہت سارے علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس کا مدار ضرر کے اوپر ہے، چاہے وہ غلہ ہو یا کوئی اور چیز. اہل شہر کا حق یہ سمجھ میں آ گیا؟ شہر والوں کا حق یہ ہے کہ ہم اپنا کاروبار کرتے ہوئے کوئی ایسی ذخیرہ اندوزی، کوئی ایسا اسٹاک نہ کریں جس کی وجہ سے شہر والے کسی تکلیف میں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں. دوسرا حق وہی تلقی جلب، اہل شہر کا حق ہے تلقی جلب. دوسرا حق یہ تلقی جلب، میں نے آپ کی وضاحت آ گئی ہے کہ تجارتی قافلے میں نے ابھی بتا دیا آتے تھے، لوگ پہلے سے ان سے شہر سے باہر جا کے ان سے ملاقاتیں کر لیتے تھے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ وہ چیز شہر میں مہنگے داموں آتی تھی. اگر وہ تجارتی قافلے خود آ کے بیچتے تو ان کی یہ کوشش ہوتی کہ بھئی جلدی ہمارا مال بکے، ہم اپنے گھروں کو جائیں. وہ تھوڑے نفع پہ بھی راضی ہو جاتے، لیکن ان کی بیچ کی مداخلت کی وجہ سے اہل شہر کو یہ نقصان ہوا. تو وہی حدیثیں ہیں میں نے جو بتا دیا آپ کو، اور اس کا حکم وہی ہے. تیسرا حق، اس کو حدیث میں کہا بیع شہریوں کی حاجت کے باوجود. دیکھیں، ایک تھا باہر والوں سے خرید لینا اور من مانے ریٹ پر شہر میں فروخت کرنا. ایک یہ ہے کہ شہریوں کو حاجت ہے، یہاں تو نہیں فروخت کر رہے آپ، اور اپنا سارا مال کہاں جا رہا ہے؟ باہر جا رہا ہے. اس کو اللہ کے نبی نے اس زمانے میں کہہ دیا بیع حاضر للبادی. تلقی جب کا آپ مطلب سمجھیں گے باہر والوں سے خرید کر من مانی ریٹ میں، اور یہ ہے کہ شہر والوں کو فروخت نہیں کرنا، شہر والوں کو فروخت نہ کرنا. اس کو اللہ کے نبی نے کہا بیع حاضر للبادی. میں اس حدیث کی وضاحت کرتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد. اس کی ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کو دیہاتی کا سامان فروخت کرنے سے منع کیا. بلکہ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اس سے فائدہ ہوگا. دیہاتی کے لیے یہ ایک ترجمہ، یا دیہاتی کو، یہ کے لیے یا کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی شہری دیہاتی کے لیے نہ فروخت کرے، دیہاتی کو خود آنے دے. یہ سمجھ گئے ترجمہ؟ اور دیہاتی آ کے جو مناسب سمجھے دے، جس مناسب ریٹ پہ سمجھے. آدمی کیا کرتا تھا؟ وہی قافلوں سے پہلے سے جان، بھائی تم مت بیچو، تمہیں اندازہ نہیں ہے مارکیٹ کا، تم میرے پاس مال رکھوا دو، میں تمہارا مال بیچوں گا. اب اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اہل شہر کا نقصان ہو رہا ہے. وہ لوگ آتے، اپنا مال فروخت کرتے، وہ بھی کماتے، اہل شہر کو بھی فائدہ ہوتا. اور ایک یہ ہے
دیہاتی کو بیچنا, باہر والوں کو بیچنا. اہل شہر ضرورت میں مبتلا ہیں اور کوئی اپنا مال یہاں تو نہیں فروخت کر رہا, ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور وہ ان کی اہل شہر کی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے چند ٹکے کے خاطر جو ہے نا وہ سارا مال باہر فروخت کر رہا ہے. تو وہ اس زمانے میں حضور نے کہا دیہاتی کے لیے فروخت کرنا, آپ ان کو خریدنے دیں, فروخت کرنے دیں. طلب اور رسد جو مارکیٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں, جیسی طلب ہوگی ویسی رسد, جیسی رسد ہوگی ویسی طلب, اس کو چلنے دیں, آپ اس کو متاثر نہ کریں. اور دوسرا ترجمہ یہ, تو حدیث میں آتا ہے لا یبع حاضر لبادی دع الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض. بھائی لوگوں کو چھوڑ دو, آزاد, مداخلت مت کرو, اللہ بعضوں کے ذریعے بعضوں کو رزق دیتے ہیں. وہ بیچنے کے لیے آئے ہیں, بیچیں گے, دو طرح سے فائدہ ہوگا. ایک فائدے کی دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ مال بیکے بہت سارا نفع ہو جائے, اور ایک یہ ہے کہ تھوڑے نفع پہ ابھی بیچا, دوبارہ گئے, پھر آئے, پھر بیچا. دونوں طرح نفع ہے. آپ چھوڑ دیں لوگوں کو, آپ مداخلت نہ کریں. حضور نے فرمایا نہینا, ایک حدیث میں آتا ہے نہینا, ہمیں منع کیا گیا تھا کہ کوئی شہری دیہاتی کا سامان فروخت کرے, خاص کا وہ سگا بھائی ہو. لیکن میں نے یہاں پہ بھی آپ سے عرض کر دیا کہ اس ممانعت کی وجہ بھی اس وقت ہے جب اہل شہر کو ضرر ہوتا ہو. اسی وجہ سے بعض حضرات نے کہا یہ حکم اگر قحط ہے اس موقع کا یہ حکم ہے, یا ضرر ہوتا ہو, یا یہ کہ ان کو آپ نے دھوکہ دیا ہو, تو اس صورت کے اندر یہ حکم ہے. ایک آخری حق, یہ سمجھ میں آئی بات, سمجھ میں آئی؟ تو اس کا بھی تقریباً وہی ہے معاند. آخری بات, یہ سمجھ میں آئی بات, سمجھ میں آئی؟ تو اس کا بھی تقریباً وہی ہے معاند. آخری بات, تاجر برادری کا باہمی گٹھ جوڑ سے قیمتوں میں مصنوعی گرانی پیدا کرنا. چوتھا حق, تاجر برادری کا باہمی گٹھ جوڑ سے مصنوعی گرانی پیدا کرنا. یہ جو میں نے پیچھے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ایک ہی قسم کی تجارت ہے اور چند کمپنیاں, چند ادارے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں, اس ریٹ سے کم پہ کوئی نہیں بیچے گا, اور باہمی گٹھ جوڑ, اور اس کو اتنا ایسا پہنچا دیتے ہیں کہ پھر عام آدمی جو ہے وہ اس چیز کو خریدنے اس کی سکت نہیں ہوتی. تو اصل تو حکم یہی ہے کہ بھائی ہم کوئی تیسرا مداخلت نہ کرے, خریدنے والے کی طلب اور بیچنے والے کی رسد یہ خود ہی فیصلہ کر لے گی کہ ریٹ کیا ہونا چاہیے. لیکن بعض ایسی چیزیں دخل انداز ہو جاتی ہیں, تو ویسے تو پسندیدہ نہیں ہے کہ حکومت بھی تسعیر کرے, یعنی ریٹ فکس کرے, ریٹ متعین کرے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس قسم کی نوعیت بننے لگ جائے کہ تاجر اپنی من مانی چلانے لگ جائے, ہم نے دیکھا کہ ٹماٹر کے ریٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, فلاں چیز کے ریٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اگر اس طریقے سے ہونے لگے تو پھر علماء نے لکھا ہے پھر حکومت کو چاہیے کہ پھر وہ ریٹ فکس کی طرف جائے اور پھر ان کو پابند کرے کہ اس ریٹ سے زیادہ ان کو نہیں بیچنا چاہیے. ورنہ عمومی حکم یہی ہے جو حضور نے کہا دعوا الناس, بھائی لوگوں کو چھوڑ دو, ہر ایک کی اپنی طلب ہے, رسد ہے, اس قانون سے خود ہی طے ہوتا رہے گا. لیکن یہ اس طرح کی مداخلتوں سے تو پھر یہ بات جو ہے نا باعث اذیت بن جاتی ہے, تو اس کو بھی جو ہے منع کیا گیا. اور میں نے آپ کو اس کا حکم بھی بتا دیا, اگر تاجر ظلم اور زیادتی نہیں کر رہے تو پھر تو حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خواہ ریٹ فکس کرے, اگر وہ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں طلب اور رسد کے مطابق. لیکن اگر تاجر اس طرح کے باہمی گٹھ جوڑ کرنے لگ جائیں اور اس سے وہ ظلم ہونے لگ جائے تو پھر حکومت کو چاہیے کہ ریٹ کیا کرے, وہ اس کو پھر اجازت ہے شرعی طور پہ کہ وہ ریٹ فکس کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے.
تو آج الحمدللہ ہمارے یہ حقوق ہم نے جو پڑھ رہے تھے اس میں خریدار کے حق بھی سامنے آ گئے، فروخت کنندہ کے حق سامنے آ گئے، اور بہت ساری احادیث جو اللہ کے نبی نے اس زمانے میں ہمیں سنائیں بتائیں اور بہت ساری بیوع سے منع کیا وہ آپ کے سامنے آ گئیں، جس میں تلقی جلب آپ نے ایک نیا نام سنا، اور بیع حاضر للبادی آپ نے ایک نام سنا، اور احتکار اور ذخیرہ اندوزی یہ آپ نے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی تجارت جس سے اللہ بھی راضی ہو اور ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت بنے، ایسی تجارت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا